اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام سامعین کو اللہ تعالیٰ کتاب اللہ اور سنت رسول اور اتباع صحابہ کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آج یہ 20 دسمبر 2013 اس کا 5واں جمعہ ہے جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر جاری ہے۔ چند چیزیں پہلے ذکر ہو چکی ہیں، لیکن آج جو ہے کچھ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا ذکر ہے۔ یہی جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، انہی آیات سے عثمان ابن عفان کی خلافت برحق ہونے کا ثبوت قرآن مقدس سے ملتا ہے۔ کیوں کہ جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر بنے، اور ان کی خلافت کے بعد حضرت عمر ابن خطاب، اور ان کی خلافت کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی احادیث کے اندر بشارت دی حضرت عثمان کو خلافت کی۔ قرآن مقدس کی بھی چند آیات مبارکہ سے اس چیز کو ثابت کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ بنے، جن میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان ہیں، کہ ان کی خلافت جو ہے برحق ہے، قرآن سے بھی اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ انہی آیات کے اندر خلیفہ کی شرائط کو ذکر کیا جاتا ہے کہ جو خلیفہ ہو وہ کس طرح کا ہو۔ اس آیت سے بھی اور دوسری 3 آیتوں اور سے بھی، اس میں بھی اللہ کریم نے انہی چیز کو ذکر کیا کہ خلیفہ جو ہو وہ کس طریقے کا ہو۔ اور یہ جو آیت ہے مفسرین کے ہاں خلفائے اربعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اسی آیت کے تحت اللہ اس آیت میں فرماتے کہ ہم ان لوگوں کو خلافت عطا کرتے ہیں۔ تو جو شرائط خلیفہ کی پائی جاتی ہیں وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ کریم نے وعدہ کیا، فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور عمل بھی نیک کیے، ان کو فرمایا ہم ضرور بر ضرور زمین میں خلافت دیں گے، یعنی زمین میں ہم ان کو خلیفہ مقرر کریں گے، اور ان کے لیے جو ہم نے دین پسند کیا اسی دین کو ان کے وجود کے اوپر ہم جما کے رکھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ ان کے خوف کو ہم امن میں بدل دیں گے۔ تو شرائط قرآن مقدس نے کیا ذکر کی ہیں؟ شرائط بھی ذکر کی اور اللہ کریم نے اپنے وعدے کا بھی ذکر کیا انہی آیات مقدسہ کے اندر۔ قرآن کیا فرماتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کریم نے وعدہ کیا ہے۔ لوگ تو اپنے وعدے سے ہٹ جاتے ہیں، فرمایا وعد اللہ، یہ کسی جن کا وعدہ نہیں، کسی پیر کا وعدہ نہیں، کسی عالم کا وعدہ نہیں، کسی مولوی کا وعدہ نہیں، لیکن فرمایا وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، فرمایا کہ لوگو اللہ کریم نے وعدہ کیا ہے اس چیز کا، آمنو
پہلی شرط خلیفہ کے لیے جو قرآن ذکر کرتا ہے، ایک ہمارے خلیفہ تمہارے خلیفہ، اس دنیا کے اندر جو پہلے خلیفہ ایمان والے جو خلیفہ گزرے ہیں ان کی قرآن شرط ذکر کرتا ہے، قیامت تک آنے والے جو خلیفہ ہے ان کے لیے بھی یہی شرائط ہے، لیکن اگر کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن قرآن نے خلیفہ کے لیے شرط ذکر کی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آتے ہیں، عمل بھی نیک کرتے ہیں، ایمان بھی لے کے آتے ہیں۔ اب کس چیز پہ ایمان لے کے آتے ہیں؟ پہلی چیز جو ایمان نے ذکر کی ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے افضل چیز کیا ہے کہ اللہ کریم کی وحدانیت پہ ایمان لے کے آئے، سارے یقین اللہ کی ذات پہ، امیدیں بھی اللہ کی ذات پہ، عبادت بھی اللہ کی ذات کی، قیام بھی اللہ کے سامنے، رکوع بھی اللہ کے سامنے، سجدہ بھی اللہ کے سامنے، نظر بھی اللہ کے نام کی، نیاز بھی اللہ کے نام کی، طواف بھی اللہ کے گھر کا، اعتکاف بھی اللہ کے لیے، ہر قسم کی عبادت قولی مالی بدنی حکمی حقیقی عبادت صرف ایک اللہ کی ذات کی ہو۔ آمنوا منکم وعملوا الصالحات، عمل بھی نیک کرے، صالحات نیک عمل، صالحات عمل کون سے ہوتے ہیں؟ جو شرک سے خالی ہو وہ عمل صالح ہے۔ قرآن نے خود تشریح کی انہ عمل غیر صالح، فرمایا کہ وہ عمل کبھی بھی صالح نہیں ہو سکتا جس میں شرک اور بدعت کی ملاوٹ ہو، تو جو شرک اور بدعت سے خالی ہے وہ عمل صالح ہے۔ تو فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان بھی اللہ کی وحدانیت پہ لے کے آئے ہیں، اور فرمایا عمل بھی نیک کرتے ہیں، ایسے عمل جو شرک سے خالی ہوں، جو بدعات سے خالی ہوں، جو رسومات سے خالی ہوں، جو رسم و رواج سے خالی ہوں، اللہ کریم کی رضا والے عمل، اور ایسا عمل جس عمل سے لوگوں کی صلاحیت ہو، لوگوں کی اصلاح ہو، اس کو بھی عمل صالح کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان بھی لے کے آئیں جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، عمل بھی صالح کریں جس طرح صالح عمل کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، نون تاکید ثقیلہ کے لیے، فرمایا ضرور بر ضرور ہم ان کو دنیا میں خلافت دیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح کہ ان سے پہلے لوگوں نے یہ شرائط ان میں پائی گئیں، ہم نے ان کو زمین کے اوپر خلیفہ مقرر کر دیا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ جو ان کا دین ہے وہ ان کے دلوں کے اندر ہم جما کے رکھ دیں گے، مضبوط ہو جائے گا۔ پہاڑ تو اپنی جگہ چھوڑ دے گا لیکن وہ ایمان چھوڑ سکتے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے اوپر غم نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا، دنیا کے معاملات کے اندر کچھ بھی ہو جائے لیکن امنا، ان کے دل جو ہیں مطمئن رہیں گے۔ سبحان اللہ، دل کس چیز سے مطمئن ہو سکتے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا ان کے دلوں کے اندر امن رہے گا، دل ان کے مطمئن رہیں گے۔ دوسری شرائط اللہ فرماتے ہیں، دوسری شرط کیا ہے؟ پہلی شرط تو ایمان بھی لے کے آئیں، عمل بھی صالح کریں، ایمان کو مقدم کریں۔ تیسری شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا،
یعبدوننی، وہ میری ہی عبادت کریں گے، وہ میری ہی عبادت کریں گے، کسی غیر کی۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہی ایمان کی وضاحت آگے قرآن خود ذکر کرتا ہے کہ یعبدوننی، لوگوں تین قسم کی عبادت ہے، مالی عبادت بھی میری، قولی عبادت بھی میری، بدنی عبادت بھی میری کریں گے۔ یعبدوننی، وہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، وہ کسی غیر کو میرے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ کس حالت میں اللہ تیری عبادت کریں گے؟ فرمایا یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے، بالغداۃ والعشی، صبح کو دیکھو تو میری عبادت کریں گے، شام کو دیکھو تو میری عبادت کریں گے، رات کو دیکھو تو میری عبادت کریں گے۔ قانت آناء اللیل، آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ، فرمایا رات اندھیری ہوتی ہے، لوگ سوئے ہوتے ہیں، لیکن آناء اللیل ساجدا، میرے پیغمبر صدیق کو دیکھ تو ساجدا، عمر کو دیکھ تو ساجدا، عثمان کو دیکھ تو ساجدا، علی کو دیکھ تو ساجدا، صہیب روم کے رہنے والے کو دیکھ تو ساجدا، سلمان فارس کے رہنے والے کو دیکھ تو ساجدا، کسی ایک صحابی کو بھی دیکھ، تراہم، جب بھی دیکھ، جس حالت میں بھی دیکھ، آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجون رحمت ربہ۔ فرمایا میرے پیغمبر جس حالت میں بھی دیکھ، جب بھی دیکھ، کسی وقت بھی دیکھ، تو فرمایا ساجدن او قائما، یا سجدے کی حالت میں، یا قیام کی حالت میں، یا رکوع کی حالت میں، کسی وقت بھی دیکھ، ہر وقت یہ میری ہی عبادت کرتے ہیں۔ لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک کرتے، شیئن کی تنوین جو ہے تقلیل کے لیے ہے، کتنی بڑی بھی مصیبت آئے، میں خدا کے علاوہ انہوں نے کسی کو آواز دی، نہ کسی نبی کو، نہ علی کو، نہ ولی کو، نہ پیر کو، نہ زندہ کو، نہ مردہ کو، نہ کبھی یا علی مدد کہا ہے، نہ یا رسول مدد کہا ہے، یا نہ یا پیر مدد کہا ہے، کبھی کسی حالت کے اندر بھی قلیلاً، تھوڑا سا بھی، شیئاً، ذرہ برابر بھی ان کے وجود کے اندر شرک آ سکتا؟ خداوند کریم نے وعدہ کیا ہے کہ فرمایا یہ ایمان بھی لے کے آئے، عمل بھی نیک کیے، اور فرمایا عبادت بھی میری کرتے ہیں، میرے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہ حالت جب آتی ہے تو فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں خدا کو اپنی ذات کی قسم ہے کہ میں ضرور ان کو زمین کے اوپر خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ تو عثمان ابن عفان کو بھی خلافت اللہ کریم نے دی ہے یا نہیں دی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں، اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں دوسرے صحابہ سے بھی، لیکن جو حضرت عائشہ صدیقہ ہیں وہ روایت کرتی ہیں، نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان ابن عفان کو بلایا اور آپ نے فرمایا وقال یا عثمان لعل اللہ یقمصک قمیصا فَإِنْ أَرَادُوكَ خَلَعَهُمْ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، اے عثمان ابن عفان، اللہ کریم تجھے خلافت دے گا زمین پہ، اللہ تجھے حاکم مقرر کرے گا، تجھے قمیص پہنائے گا خلافت کی۔ منافق جو لوگ ہیں، باغی غوغائیین جو لوگ ہیں، وہ ارادہ کریں گے کہ تو خلافت چھوڑ دے، لیکن سن میرے عثمان فلا تخلعہ لہم، میں محمد تجھے کہتا ہوں مر جانا، شہید ہو جانا، لیکن تو نے خلافت چھوڑنی نہیں۔ یہ وعدہ کر دیا نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان ابن عفان کو، فرمایا کہ ضرور اللہ تجھے خلیفہ بنائے گا، لوگ ارادہ کریں گے کہ تو خلافت کی قمیص اتار دے، لیکن اے عثمان فلا تخلعہ لہم، کچھ بھی ہو جائے تو نے خلافت چھوڑنی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا،
دوسری حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب صحابہ کرام کو جمع کیا، جمع کر کے آپ نے فرمایا ارا اللیلۃ رجل صالح، او لوگو آج کی رات ایک بڑے صالح بندے نے، ارا اللیلۃ رجل صالح، ایک نیک بندے نے، صالح آدمی نے آج رات خواب میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ فنیت ابو بکر برسول اللہ، اس نیک آدمی نے خواب میں دیکھا ہے کہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یوں ملے ہوئے ہیں۔ فنیت عمر بأبی بکر، عمر ابن خطاب جو ہیں وہ ابو بکر کے ساتھ یوں ملے ہوئے ہیں۔ فنیت عثمان بعمر، عثمان ابن عفان جو ہیں وہ عمر ابن خطاب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ جابر بن عبداللہ روایت نقل کرتا ہے، ابو داود کے اندر حدیث ہے، تو حضرت جابر فرماتے ہیں فلما قمنا عند رسول اللہ، یہ بات نقل کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، تو جابر بن عبداللہ کہتا ہے فلما قمنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سے جب اٹھے تو ہم نے کیا کہا کہ لوگو وہ جو نیک بندہ ہے جس نے خواب دیکھی ہے وہ کون ہے؟ فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ، وہ جو خواب دیکھنے والا بندہ ہے، جو نیک آدمی ہے، وہ کون ہے؟ فَإِذَا ہوا برسول اللہ، وہ سب سے زیادہ صالح بندہ جو ہے، نیک آدمی جو ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَأَمَّا تَنَوُّتُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ملے ہوئے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ فَإِنَّهُمْ وُلَاةُ هَذَا الْأَمْرِ، او لوگو وہ کون ہیں؟ وہ محمد کے بعد پے در پہ آنے والے وہ خلفائے راشدین ہیں۔ ابو داود کے اندر یہ روایت ہے۔ تو جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نیک آدمی ہے وہ تو نبی علیہ السلام ہے، تو یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان تینوں صحابہ کو خلافت دے گا۔ اسی مقام کے اوپر تعبیر ذکر کی ہے جابر بن عبداللہ نے، اور امام ابو داود السجستانی نے اپنی سنن کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو فرمایا ان کی خلافت جو ہے برحق ہے، اس کے اندر کوئی شک ہو سکتا نہیں ہے، ایک نہیں، قرآن کی بہت سی آیات مبارکہ سے۔ اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان خلیفہ بنے جو ہے کہ زبردستی کر کے وہ خلیفہ بنے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے رشتہ داری کی بنا کے اوپر عثمان ابن عفان کو خلیفہ مقرر کیا، لیکن یہ دونوں نظریات جو ہیں غلط ہیں، اس لیے تھوڑی سی تفصیل اس کے بارے میں ذکر کرنا جو ہے یہ ضروری ہے، ورنہ بہت سی چیزیں جو ہیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، شارٹ جو مین پوائنٹ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ یہ تو جتنا یہ معاملہ آیا ہے شروع سے لے کے، یہ تو تقریباً 1 سال بھی لگ جائے تو یہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے تھے، جتنی لمبی زمانہ ہے خلافت کا، لیکن چند چیزیں صرف آپ کے سامنے جو ذکر کرنا ضروری ہیں، اس لیے ان کو بیان کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ لوگوں کے اندر جو خلش ہے ذہن میں وہ ختم ہو جائے کہ عثمان ابن عفان خلیفہ کیا زبردستی بنے ہیں یا لوگوں نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا۔ ایک تو قرآن مقدس کی آیات سے ثابت ہے، اور دوسرا نبی علیہ السلام کی بہت سی احادیث سے، اور تیسرا حضرت صحابہ کرام کے اقوال سے، اور چوتھا عمر ابن خطاب نے جو مجلس شورا قائم کی تھی ان کی وجہ سے آ کے حضرت عثمان ابن عفان کو خنجر لگتا ہے۔ تو جس دن فجر کے ٹائم پہ خنجر لگا حضرت عمر ابن خطاب کو، تو ظہر کے ٹائم پہ لوگوں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں آدمیوں کو بلا لیا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں فلاں آدمی کو بلاؤ۔
تو 6 آدمیوں کی کمیٹی حضرت عمر ابن خطاب نے اسی دن تشکیل کی ہے جس دن حضرت عمر ابن خطاب کو ابو لولو فیروز مجوسی نے خنجر لگایا ہے۔ اب دیکھو حضرت عمر ابن خطاب کا ظرف، آدمی کو زخم آئے اس کو دوسرے کی پرواہ نہیں ہوتی، تو پورا پیٹ حضرت عمر ابن خطاب کا چاک ہے۔ ذات سکین بطرفین، اس ظالم نے 2 دھاری والا خنجر جو ہے حضرت عمر کو مار، پورا پیٹ جو ہے یہ چاک ہو چکا ہے، دودھ پلایا پیٹ کے راستے سے سارا باہر نکل گیا۔ لیکن اس حالت کے اندر بھی اس امت کا فکر ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ جاؤ 6 آدمیوں کو مقرر کرو، عبد الرحمن ابن عوف، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، یہ 6 عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، یہ 6 آدمیوں کی کمیٹی مقرر کی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ 6 آدمی کون ہیں؟ یہ 6 آدمی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ صحابہ جن کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، جن میں حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی، حضرت طلحہ بھی، حضرت زبیر بھی، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ 6 آدمی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ اور انہی 6 آدمیوں کی کمیٹی حضرت عمر بن خطاب نے مقرر کی اور فرمایا تشاوروا بثلاثۃ ایام، او لوگو یہ 6 آدمی مقرر ہیں، ان کے لیے مہلت ہے 3 دن کی، لا یاتی الیوم الرابع الا علیکم امیر، چوتھا دن تمہارے اوپر گزرے نہیں کہ تمہارے اوپر ایک امیر مقرر ہو، جاؤ تمہارے پاس 3 دن کا ٹائم ہے، یہ 6 آدمی مل کے جس کو خلیفہ مقرر کرنا چاہیں وہ خلیفہ مقرر کر سکتے ہیں۔ فشاوروا عبداللہ ابن عمر، مشورے کے اندر میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو شریک کرو، وَلَسْتَ مِنَ الْأَمْرِ بِشَيْءٍ، مشورے میں شریک کرو لیکن حکومت میں کوئی عہدہ عبداللہ ابن عمر کو دینا۔ فرمایا حکومت کے عہدوں میں سے کوئی عہدہ بھی عبداللہ ابن عمر کو دینا، لیکن مشورے میں شریک کرو، یہ 6 آدمی جس کو خلیفہ مقرر کریں وہ مسلمانوں کا امیر ہوگا۔ 6 آدمیوں کی کمیٹی تشکیل کی، رات کا ٹائم ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے بیٹے مسور ابن مخرمہ اس کے گھر میں جاتے، وہ خود ذکر کرتے، فَتَرَقَ الْبَابُ، رات کا وقت ہے کہ میرا ماموں مسور ابن مخرمہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا ماموں عبد الرحمن ابن عوف میرے گھر میں آتے ہیں، فَتَرَقَ الْبَابُ، دروازہ کھٹکایا ہے لیکن میں سویا ہوا تھا، فَضَرَبَ بِالْبَابِ ضَرْبًا، دروازہ زور سے کھٹکایا ہے، میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا ہے، دروازہ کھول کے فرمایا کہ میرے ماموں یا خالی کہ اس ٹائم پہ تم کدھر آئے ہو؟ فرمایا فوجدتک نائما، تم سوئے ہو، مجھے قسم ہے میں نے آنکھ لگا کے نہیں دیکھی، مسلمانوں کا شیرازہ ادھر بکھرنے والا ہے، عمر ابن خطاب کو خنجر لگا ہے، زخمی حالت کے اندر ہے، 6 آدمی انہوں نے مقرر کیے ہیں، جاؤ جلدی جاؤ، فدعوا لی زبیر و سعد، جا میرے بھانجے جا کے زبیر بن عوام کو بھی بلا، سعد بن ابی وقاص کو بھی بلا اور طلحہ بن عبید اللہ کو بھی بلا کے لاؤ۔ وہ فرماتے ہیں میں گیا، جا کے جلدی سے بلا کے لایا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ان سے مشورہ کیا ہے، پھر فرمایا جاؤ فدعوا لی علی، جاؤ علی بن ابی طالب کو بھی بلا کے لاؤ۔ تو فرمایا حضرت علی بن ابی طالب آگئے، فناجاہو حتی ابہار اللیل، عبد الرحمن ابن عوف اور علی بن ابی طالب آپس میں باتیں کرتے رہے، ابہار اللیل، آدھی رات کا وقت گزرا ہے، علی بن ابی طالب اٹھ کے جاتے ہیں گھر کے اندر، دوسرے صحابہ بھی چلے جاتے ہیں، پھر فرمایا فدعوا لی عثمان، کہ جاؤ عثمان ابن
عفان کو بلا کے لاؤ۔ وہ فرماتے ہیں میں عثمان ابن عفان کو بلا کے لایا، گھر میں آئے، فناجاہو، باتیں کرتے رہے، حتی فرق بینہما المؤذن لصلاۃ الصبح، کہ باتیں کرتے کرتے صبح کی اذان ہو جاتی، صبح کی اذان تک باتیں کرتے رہے، مشورہ کرتے رہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ لوگوں یہ جو 3 دن مشورے کے ہیں، ان 3 دنوں کے اندر لوگوں کی امامت کروائے گا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صہیب کو بلا کے حضرت عمر نے فرمایا انتا امیر الصلاۃ فی ہذہ الایام الثلاثۃ یا صہیب، او صہیب رومی، محمد کے مصلی پہ تو نے کھڑا ہونا ہے 3 دن، یہ جو مشورے کے دن ہیں ان 3 دنوں میں لوگوں کو تم نماز پڑھاؤ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ سارے مسجد میں چلے گئے، مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا ان 6 آدمیوں کو پھر جمع کیا ہے۔ فاطمہ بنت قیس الفہریہ، اس کے گھر کے اندر یہ 6 آدمی جمع ہوئے ہیں۔ جمع ہو کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا اجعلوا امرکم الی ثلاثۃ منکم، کہ یہ جو 6 آدمیوں کی کمیٹی ہے ان میں سے 3 بڑے سردار جو ہیں ان کو مقرر کرو۔ حضرت زبیر ابن عوام فرماتے ہیں جعلت امری لعلی ابن ابی طالب، وقال طلحہ جعلت امری لعثمان ابن عفان۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا معاملہ عثمان کے حوالے کیا، میں نے اپنا معاملہ عثمان کے حوالے کیا۔ حضرت زبیر ابن عوام فرماتے ہیں جعلت امری لعلی ابن ابی طالب، میں نے اپنا معاملہ علی کے حوالے کیا ہے۔ فقال سعد بن ابی وقاص جعلت امری لعبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میرا امیر عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ یہ 3 آدمی مقرر ہوئے۔ حضرت زبیر نے فرمایا کہ جو فیصلہ علی بن ابی طالب کرے مجھے منظور ہے، اور حضرت طلحہ نے فرمایا میرا امیر عثمان بن عفان ہے، جو فیصلہ کرے مجھے منظور ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ میرا معاملہ عبد الرحمن ابن عوف کے حوالے ہے، جو یہ فیصلہ کر دے مجھے منظور ہے۔ اب 6 کمیٹی میں سے 3 آدمی بڑے مقرر ہوئے شورا کے، عبد الرحمن ابن عوف، عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا ایکما تبرأ منکما، او عثمان و علی تم میں سے کون آدمی معاملے کو دوسرے کے سپرد کرتا ہے؟ فسکت الشیخان، ابھی بولے نہیں تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں افتجعلونہ الیہ، افتجعلونہ الیہ واللہ لم آلو ان افضلکما، کہنے لگے اے عثمان، اے علی، کیا تم اپنا معاملہ میرے حوالے کرتے ہو؟ مجھے قسم ہے خدا کی تم دونوں میں سے میں اس کو خلیفہ بناؤں گا جو تم دونوں میں سے زیادہ افضل آدمی ہوا۔ واللہ لا آلو ان افضلکما، تم دونوں میں سے اس کو خلیفہ بناؤں گا جو زیادہ افضل ہے۔ تو پہلے حضرت علی فرماتے ہیں قال نعم، پھر حضرت عثمان فرماتے ہیں قال نعم، ہاں ہمیں منظور ہے عبد الرحمن ابن عوف جس کو تو خلیفہ مقرر کرے۔ حضرت علی نے خود فرمایا کہ مجھے منظور ہے جس کو تم خلیفہ، حضرت عثمان نے بعد میں فرمایا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف جس کو تم خلیفہ مقرر کرو ہمیں منظور ہے۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری میں لکھا فلما صلی الصبح، صبح کی نماز ہوئی ہے مسجد نبوی کے اندر، فقام عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہوتے ہیں،
ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ اے عثمان، اگر میں تمہیں خلیفہ میں تمہاری بیعت نہ کروں تو کس کی بیعت کروں؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا علی کی بیعت کر۔ تو حضرت علی سے پوچھا اے علی، اگر میں تمہاری بیعت نہ کروں تو کس کی بیعت کروں؟ تو حضرت علی نے فرمایا عثمان کی بیعت کر۔ تو علی اور عثمان کے درمیان کے اندر کوئی اختلاف، وہ تو ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں فَلَمَّا صَلَّ الصُّبْحَ، صبح کی نماز ادا کی ہے، صہیب رومی نے نماز پڑھائی ہے، حضرت عمر ابن خطاب کو دفن کیا گیا ہے، کفن دے کے دفن کر دیا گیا جنازہ پڑھ کے۔ اس کے بعد بڑے بڑے جو کبار صحابہ کرام ہیں وہ سب جمع ہیں، گورنر جو ہیں وہ بھی جمع ہیں، 3 بڑے گورنر اس مقام پہ موجود ہیں جنہوں نے حضرت عمر کے ساتھ حج کیا ہے۔ حج کرنے کے بعد واپس مدینہ میں عمر ابن خطاب کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر اس وقت موجود ہے مدینۃ الرسول کے اندر۔ عمیر ابن سعد جو حمص کا گورنر ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ عمرو ابن عاص جو مصر کے گورنر ہیں وہ بھی اس مقام پہ موجود ہیں۔ یہ 3 بڑے گورنر بھی موجود ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ فقام عبد الرحمن، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نماز کے بعد جاتے ہیں گھر میں ہو کے پھر واپس آنے لگے ہیں۔ تو حضرت امام بخاری نے نقل کیا ہے دوسری سیر کی کتابوں میں، جب آتے ہیں تو کس حالت کے اندر آتے ہیں؟ اتما امامتہ اممہ بہا رسول اللہ، اپنے سر کے اوپر اس امامے کو باندھا ہے، اس کپڑے کو، اس چادر کو باندھا ہے، اممہ بہا اممہ رسول اللہ، اسی چادر کو باندھ کے جو 13 سال پہلے نبی علیہ السلام نے امامہ عبد الرحمن ابن عوف کو دیا۔ اعتما بہ اممہ بہا رسول اللہ، جو 13 سال تک پیغمبر کے کپڑے کی حفاظت کرتے ہیں، کیا وہ پیغمبر کے مشن کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ 13 سال کے بعد عبد الرحمن ابن عوف وہی امامہ باندھ کے آیا جو نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن ابن عوف کے سر میں امامہ باندھا۔ اممہ بہا رسول اللہ، پیغمبر کی یہ نشانی سامنے لے کے آیا عبد الرحمن ابن عوف۔ نبی علیہ السلام کی وفات کو 47 برس گزر گئے تو امیر معاویہ نے نبی علیہ السلام کے بال کی اور ناخن کی حفاظت کی ہوئی۔ جو اتنا زمانہ پیغمبر کی نشانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، کیا وہ پیغمبر کے مشن کی انہوں نے حفاظت نہیں کی؟ 13 سال تک پیغمبر کی جو چادر اور کپڑے کی حفاظت کرتے ہیں، کیا وہ پیغمبر کی سنت کی حفاظت نہیں کرتے تھے؟ تو وہی امامہ باندھ کے صبح کے ٹائم پہ مسجد میں آئے۔ سب دیکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر کے ساتھ تمام صحابہ کرام جمع ہیں، اور وہی تصورات اور خیالات ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں تھے۔ فقام عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھڑا ہوتے تو حضرت علی کو خطاب کر کے حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں یا علی انی نظرت فی امر الناس، نظرت فی امر الناس، اے علی بن ابی طالب۔ کیوں حضرت علی کو خطاب کیا ہے؟ اس لیے کہ معاملہ حضرت عثمان اور حضرت علی کا تھا، سب صحابہ موجود ہیں، اور حضرت علی کا نام لے کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا یا علی انی قد نظرت فی امر الناس
واللہ ما یعدلون من الناس عثمان۔ او عبد الرحمن ابن عوف، یہ میرے اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے، میں نے مدینہ کے لوگوں کو دیکھا ہے، مدینہ کے لوگوں کو بھی دیکھا، امیروں کو بھی دیکھا، با حیا با پردہ خواتین سے بھی میں نے رائے لی ہے۔ نظر تو فی الناس ہے، میں نے مدینے کے لوگوں سے بھی رائے لی ہے، مہاجرین سے بھی رائے لی ہے، انصار سے بھی رائے لی ہے، سب سے میں نے رائے لی ہے۔ واللہ لا یعدلون الناس بعثمان۔ او علی، مجھے قسم خدا کی، سارے مدینے والے لوگ، سارے مہاجرین، جتنے بھی انصار ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں، سب لوگوں کے ہاں عثمان کے برابر والا کوئی بندہ ابھی روئے زمین پہ موجود۔ واللہ لا یعدلون الناس بعثمان۔ اے علی، مجھے قسم ہے، میں نے لوگوں کی رائے لی ہے، سب لوگوں کے ہاں عثمان کے برابر والا آدمی ابھی روئے زمین پہ کوئی اور موجود۔ تو سن علی، اے علی، لا تقل الا لا تجعل على نفسك سبیلا۔ اے علی، ابھی کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے لوگوں کو کوئی موقع مل جائے۔ واللہ ابایعک علی سنت اللہ وسنت رسولہ وسنت الشیخین ابایعک عثمان۔ اے علی بن ابی طالب، ابھی میں عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگا ہوں، اللہ کے طریقے کے مطابق، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق، ابو بکر اور عمر کی سنت کے مطابق میں عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگا ہوں۔ اٹھ کے کھڑے ہو کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے عثمان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی سب سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف نے، وبعد عبد الرحمن اول من بايع علی ابن ابی طالب۔ حضرت عبد الرحمن کے بعد دوسرے نمبر پہ بیعت کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پہ بیعت کی ہے علی بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثابت کیا کہ حضرت علی جس کو خلیفہ مانتا ہے، تو جو علی کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی عثمان ابن عفان کو خلیفہ مانے، پھر تو ان کی محبت علی بن ابی طالب سے ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ بیعت کی ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس مقام پہ کتنے صحابہ موجود ہیں؟ بہت بڑے کبار صحابہ کرام موجود ہیں۔ امیر معاویہ جو ہے شام کے گورنر ہیں، عمیر ابن سعد جو حمص کے گورنر ہیں، عمرو ابن عاص جو مصر کے گورنر ہیں، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایک ایک انصاری اور مہاجر صحابی سے جا کے رائے پوچھی عثمان ابن عفان کی خلافت کے لیے۔ تو دوسرے صحابہ کرام موجود ہیں، صہیب رومی جو مسجد نبوی کا امام ہے انہی ایام کے اندر، یہ تمام صحابہ کرام نے بیعت کی عثمان ابن عفان کے ہاتھ پہ، اور خلیفہ مقرر کیا ہے حضرت عثمان ابن عفان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے وصیت کی، فرمایا کہ لوگوں میرے بعد جو خلیفہ آئے اس کے لیے کیا وصیت ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب نے لوگوں کے لیے اور خلیفہ کے لیے 40 وصیتیں کی ہیں زخمی حالت کے اندر عمر ابن خطاب نے، لیکن ان میں سے 5 وصیتوں کا ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی وصیت حضرت عمر ابن خطاب نے کی، فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، اوصیک بتقوی اللہ۔ اور لوگو میرے بعد جو خلیفہ ہو میں عمر اس کو وصیت کیا کرتا ہوں، اوصیک بتقوی اللہ، اس کے دل کے اندر اللہ کریم کی ذات کا تقوی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ متقین کے لیے جتنی اللہ کریم نے جزا رکھی ہے اتنی کسی اور بندے کے لیے کیوں؟
متقین کے لیے جنت بھی، متقین کے لیے سعادت بھی، متقین کے لیے خلافت بھی، متقین کے لیے شہادت بھی، متقین کے لیے امامت بھی، متقین کے لیے حفظ اور امان بھی، متقین کے لیے اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر 70 انعامات کا ذکر کیا ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا ان للمتقین مفازا ان المتقین فی جنات و نعیم ان المتقین فی جنات و عیون۔ فرمایا کہ لوگوں متقین کے لیے نہریں، متقین کے لیے جنت، متقین کے لیے باغات، متقین کے لیے غم نہیں، خوف نہیں، حزن نہیں، ہم نہیں، دقت نہیں، تکلیف نہیں، پریشانی نہیں، موت کے بعد بھی۔ تو فرمایا ان للمتقین مفازا، متقین ہی کامیاب ہیں۔ تو صحابہ کرام کی جب صفت بیان کی قرآن نے تو کیا کہا؟ اولئک ھم المتقون، کہ جتنے صحابہ ہیں سب کیا ہیں؟ متقی ہیں۔ تو اس لیے عمر ابن خطاب نے پہلی وصیت کی، اوصیک بتقوی اللہ، اور میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں اللہ کریم کا تقوی اس کے دل کے اندر رہے۔ دوسری وصیت کی، اوصیک بالمہاجرین الاولین خیرا، او لوگوں میں عمر کی وصیت ہے، جو محمد کے غلام ہیں، جو مہاجرین لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا، خیال کرنا محمد کے صحابہ کا۔ اوصیکا بالمہاجرین الاولین خیرا واوصیک بالانصار خیرا، لوگوں مہاجروں کا بھی خیال کرنا، انصار کا بھی خیال کرنا، ان کی حفاظت بھی کرنا، ان کے ساتھ معاملہ نیکی والا کرنا، ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا۔ کیوں؟ ہم اصحاب رسول اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ محمد کے غلام ہیں، یہ کسی عام آدمی کے غلام۔ یہ وصیت کی ہے زخمی حالت کے اندر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری وصیت کرتے ہیں، فرمایا اوصیکا، میں عمر کی طرف سے وصیت ہے آنے والے خلیفہ کو، اوصیکا بالعدل فی الرعیت، او لوگوں خلیفہ کو میری طرف وصیت کرنا کہ رعیت کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرے۔ اوصیکا بالعدل فی الرعیت، رعیت کے درمیان عدل و انصاف کرے، مساوات کرے، عدل کرے، انصاف کرے۔ وحوائجہم، اور ہمیشہ غریبوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے، کسی فقیر کو مصیبت نہیں آئے۔ ولا تؤثر غنیہم علی فقرائہم، کہ جو بھی خلیفہ ہو اس کے لیے یہ بھی وصیت ہے، کیا کرے؟ ولا تؤثر غنیہم علی فقرائہم، کسی غنی کو فقیر کے اوپر ترجیح نہ ہو۔ رعیت کے کسی فرد کو، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، رات کو آئے اس کی مصیبت کو سنیں، دن کو آئے اس کی مصیبت کو سنیں، 24 گھنٹوں کے اندر 1 منٹ کے لیے بھی خلیفہ کا دروازہ رعیت کے لیے بند ہونا۔ ولا تؤثر غنیہم علی فقرائہم، کسی فقیر کو، کسی غنی کو فقیر کے اوپر ترجیح نہ دی جائے۔ یہ ساری وصیتیں کر کے حضرت عمر ابن خطاب چلے گئے۔ ادھر حضرت عثمان ابن عفان کی جو ہے بیعت ہوتی ہے، تو سب سے پہلا خطبہ حضرت عثمان ابن عفان خلافت کے بعد پہلا واعظ کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا فَإِنِّي كُلِّفْتُ وَقَدْ قَبِلْتُ، او لوگوں میں خلیفہ نہیں بنا، میں خلیفہ خود نہیں بنا، کلفت، مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ فرمایا میں خلیفہ، مجھے خلیفہ، کلفت مجہول کا صیغہ ہے، مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے، میں خود نہیں بنا۔ میرے دل کے اندر تو خواہش بھی نہیں تھی خلافت کی، لیکن کلفت،
مجھے مکلف کیا گیا ہے، مجھے بنایا گیا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ علی بن ابی طالب نے، طلحہ بن عبید اللہ نے، سعد بن ابی وقاص نے، عبد الرحمن ابن عوف نے، حضرت امیر معاویہ نے، یہ دوسرے جتنے بھی مدینے کے لوگ ہیں۔ کلف تو میں خود نہیں بنا، مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ کلف تو وقد قبل تو میں نے انکار نہیں کیا، میں نے خلافت کو قبول کیا ہے، لیکن سن لو وَلَسْتُ بِمُبْتَدِئٍ انی متبع وَلَسْتُ بِمُبْتَدِئٍ، میں خلیفہ بنایا گیا ہوں لیکن میں پیروکار ہوں محمد کی سنت کا۔ متبع وَلَسْتُ بِمُبْتَدِئٍ، میں سنت کے پیچھے چلتا ہوں، بدعت کے پیچھے۔ وَلَسْتُ بِمُبْتَدِئٍ، میں بدعتی نہیں ہوں، میں سنت پہ چلتا ہوں۔ یہ نہیں کہا صرف میں پیغمبر کی سنت پہ چلتا ہوں، کیا کہا کہ میں صدیق کی سنت پہ بھی چلتا ہوں، فاروق کی سنت پہ بھی چلتا ہوں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مجتمعتم علیہ، ان کی خلافت کے اوپر تم سب لوگ جمع ہو چکے ہو۔ میں محمد کی سنت کا پیروکار ہوں، صدیق کے پیچھے چلنے والا ہوں، عمر ابن خطاب کی سنت پہ عمل کرنے والا ہوں۔ وَلَسْتُ بِمُبْتَدِئٍ، میں بدعتی، میں بدعت والا کام کرتا۔ تو یہ میلاد منانا سنت ہے؟ سنت ہے تو بدعت ہے نا۔ تو اگر میلاد منانا جائز ہوتا تو عثمان ابن عفان نہ مناتے۔ وَلَسْتُ بِمُبْتَدِئٍ، میں بدعتی نہیں ہوں، میں متبع ہوں، سنت پہ چلنے والا ہوں۔ لیکن سن لو لوگو، الا ان لکم علی بعد کتاب اللہ، بعد کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ او لوگو، سب سے پہلے میں خلیفہ کا مشن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد محمد کریم کی سنت ہے۔ الا ان لکم بعد کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ثلاثا۔ او لوگو، پہلی بات کتاب اللہ کی، دوسری بات سنت رسول کی، اس کے بعد فرمایا ثلاثا، تین چیزیں میں تمہارے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہ پہلا خطبہ ہے عثمان ابن عفان کا جس دن خلیفہ بنے، تو فرمایا تین چیزیں کیا ہیں؟ انی اقتدیت شیخین ابی بکر و عمر قد اجتمعتم علی۔ او لوگو، قرآن کے بعد، محمد کی سنت کے بعد میں سب سے پہلے طریقہ اپناؤں گا ابو بکر اور عمر کا۔ کہنے لگے کتاب اللہ اور سنت رسول کے بعد میرے لیے تین چیزیں حجت ہیں۔ پہلی چیز سب سے کیا ہے کہ ابو بکر کا طریقہ اور عمر ابن خطاب کا طریقہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ سن لو لوگو، الا ان الدنیا خضرۃ، ان الدنیا خضرۃ وشہیت بنفسها ومال منہم کثیر۔ اور لوگو، دنیا کو ترجیح نہ دینا، دنیا کو دین کے اوپر ترجیح نہ دینا۔ کیوں؟ یہ تو بڑی زیب و زینت کر کے، بڑے فرمایا لباس پہن کے انسان کو گمراہ کرنا چاہتی ہے۔ فلا ترکنوا الی الدنیا فلا تسقوا فانها لیست بسکۃ، کہ لوگو کہ یہ جو دنیا ہے اس میں ثبوت کوئی نہیں، اس میں دوام کوئی نہیں، اس میں ہمیشگی کوئی نہیں۔ کہیں دین کے اوپر دنیا کو ترجیح نہ دے دینا۔ لیکن میں عثمان کا حکم کیا ہے؟ امیر کی اطاعت کرو۔ میں عثمان تمہیں حکم دیتا ہوں کہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا۔ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِتَارِكَةٍ مَنْ تَرَكَهَا، یہ دنیا بندے کو چھوڑتی، دنیا بندے کو چھوڑتی۔
فَإِنَّهَا غَيْرُ تَارِكَةٍ مَنْ تَرَكَهَا، یہ نہیں چھوڑتی کہ جب تک بندہ دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یہ دنیا چھوڑتی نہیں، اس لیے دنیا کا خیال کرنا، دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ کے کہیں خدا کو نہ بھول جاؤ، اللہ کریم کو یاد رکھنا، دین کو دنیا کے اوپر مقدم کرنا ہمیشہ، اس لیے کہ اگر تم دین کو دنیا پہ مقدم کرو گے اللہ تعالیٰ دنیا کو تمہارے پیچھے چلائے گا، لیکن تم دین کے پیچھے چلو اللہ دنیا کو تمہارے پیچھے چلائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فرمایا سن لو میری تیسری بات کیا ہے لوگو، فَإِنْ وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنَا أَضَعُ بِرِجْلِي فَأَقِيدُ بِرِجْلِي، او لوگو اگر میں عثمان سے کوئی ایسا مسئلہ نکل جائے، کوئی ایسی بات نکل جائے جو کتاب اللہ کے خلاف ہو، مجھے ٹانگوں سے پکڑ کے پابند سلاسل کر دینا۔ اگر فَإِنْ وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، میں تو اللہ کے کتاب کے پیچھے چلنے والا ہوں، اگر کوئی میں حدود کے اندر کوتاہی کروں، احکام کے اندر کوئی کوتاہی کروں تو کیا کرنا، مجھے ٹانگوں سے پکڑ کے مجھے قید کر دینا، مجھے چھوڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں قرآن کا پابند ہوں، قرآن میرا پابند۔ اگر میں قرآن سے ہٹنے لگوں تو مجھے پابند سلاسل کر دینا، اس لیے کہ وہ انسان ہوتا ہے، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے اگر میں قرآن کو چھوڑنے لگوں تو نے مجھے چھوڑ دینا ہے، لیکن قرآن کو چھوڑنے کی اجازت۔ یہ پہلا خطبہ دے رہے حضرت عثمان ابن عفان، تو فرمایا کہ لوگوں اللہ کے معاملے میں، لوگوں کے معاملے میں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے معاملے میں لوگوں سے ڈرتا، لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اللہ کے معاملے میں میں لوگوں سے ڈرتا۔ تخش اللہ فی الناس ولا تخش الناس فی اللہ، حضرت عمر نے بھی یہ وصیت کی حضرت عثمان کے لیے، تو فرمایا کہ لوگوں میں لوگوں کے معاملے میں خدا سے ڈرتا ہوں، لیکن خدا کے معاملے سے لوگوں سے میں ڈرتا۔ تو میں عدل کو قائم کروں گا، جتنی میرے اندر ہمت اور طاقت ہے، جتنی میرے اندر قوت ہے، مساوات کو میں مقدم رکھوں گا، چاہے میں عثمان کے اوپر بھی حد لگے تو اس کو چھوڑوں گا نہیں، کیوں؟ کتاب اللہ کو میں عثمان چھوڑنے والا۔ تو یہ تمام صحابہ کرام نے بالاتفاق بیعت کی ہے عثمان ابن عفان کی خلافت کے اوپر۔ امام ذہبی قول نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن شریک کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں، بہت سے صحابہ کرام کے بھی اقوال ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد لوگوں نے سب سے افضل شخص ابو بکر صدیق کو خلیفہ مقرر کیا۔ اگر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور آدمی زیادہ افضل تھا تو پھر العیاذ باللہ پھر صحابہ نے خیانت کی، اس لیے انہوں نے کہا صحابہ نے خیانت نہیں کی، روح زمین کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر سے زیادہ کوئی افضل شخص نہیں تھا۔ پھر صدیق اکبر کی وفات کے بعد پھر جو سب سے افضل شخص تھا تو عمر ابن خطاب تھا، تو عمر ابن خطاب کو خلیفہ مقرر کیا۔ اگر عمر کے علاوہ کوئی اور زیادہ افضل آدمی تھا تو پھر صحابہ نے خیانت کی، لیکن عمر کے علاوہ کوئی اور زیادہ افضل صحابی نہیں تھا۔ تو عمر ابن خطاب کی شہادت کے بعد سب سے زیادہ جو افضل شخص تھا وہ عثمان ابن عفان ہے، تو اسی لیے عثمان ابن عفان کو کیا کیا؟ خلیفہ مقرر کیا۔ اگر عثمان کے علاوہ کوئی زیادہ افضل ہوتا تو صحابی اس کو خلیفہ بناتے، لیکن ثابت ہوا کہ عثمان کے علاوہ کوئی اور آدمی زیادہ افضل نہیں تھا۔ تو اس کے اوپر پوری امت کا اجماع نقل کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو سب سے زیادہ افضل شخص تھا اس کو ہم نے اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا ہے، اس کو مسلمانوں کا حاکم مقرر کیا۔ پھر عثمان ابن عفان نے بھی عدل کا حق ادا کیا۔ ایک دفعہ خلافت میں اپنا ایک غلام اس کے اوپر غصہ آیا اور اس کو کان سے پکڑ کے زور سے کھینچا، دن کا ٹائم تھا، کھینچا اور گھر چلے گئے رات کو۔ رات سوچتے رہے کہ پتہ نہیں مجھ سے شاید یہ زیادتی نہیں ہوگی، میں نے غصے کے اندر اس کا کان کھینچ دیا ہے۔ تو رات کے ٹائم پہ عثمان ابن عفان کو نیند نہیں آئی، آدمی کو حکم دیا جاؤ اس غلام کو بلا کے لا۔ اس غلام کو بلایا، فرمایا میرے کان سے پکڑ، جس طرح میں نے کھینچا تھا اس سے تھوڑا زور لگا کے زیادہ کھینچ۔
تو وہ غلام کہتا واللہ لا افعل یا امیر المومنین، امیر المومنین مجھے قسم ہے میں کبھی ایسا کر سکتا۔ تو عثمان ابن عفان کیا فرمایا؟ خشیت من الرحمن، تیرا مجھے ڈر نہیں، مجھے تو رحمان کا خوف ہے۔ کل قیامت کے دن جس وقت عدالت ہوگی، اس عادل بادشاہ کی عدالت، تو اللہ کریم مجھ سے پوچھ نہ لے یہ تیرا غلام تھا، تو نے اس کا کان کیوں غصے کی حالت کے اندر کھینچا؟ مجھے قسم خدا کی میرے کمرے سے باہر نہیں جائے گا جس وقت تک ان تقتص منی یا غلام، اس وقت تک جا نہیں سکتا جس وقت میں عثمان سے بدلہ نہ لے۔ دوسری دفعہ بھی انکار کیا ہے، تیسری دفعہ عثمان ابن عفان اس کے قدموں میں بیٹھا ہے، کہتا ہے مجھے قسم ہے اٹھوں گا نہیں، مجھ سے بدلہ لے لے۔ پھر اس زبردستی کر کے عثمان ابن عفان نے بدلہ لیا ہے، اس غلام نے بدلہ لیا حضرت عثمان سے۔ پھر حضرت عثمان فرماتے ہیں ابھی میری رات جو ہے سکون کی گزرے گی، اسی لیے اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر فیصلہ کر دیا کہ لوگوں دنیا کے اندر عادلوں کی جماعت دیکھنی ہے تو میرے محمد کے صحابہ ہیں۔ وما علینا الا